کسی ایک صحابی نے 8 رکعت تراویح نہیں پڑھی ہے، کوئی دکھا دو. ایک موطا امام مالک کی ضعیف حدیث ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کروائی تھی. اگر 8 کروائی تھی تو اس دور میں کوئی تو ہوتا نا، ایک 8 پڑھتا، کہیں بھی نہیں ملتا. تو وہ صحابہ کے اقوال کو، صحابہ کے فتووں کو کوئی ویلیو ہی نہ دے. تو چاہے کسی بھی نام سے وہ فرقہ، چاہے اہل حدیث کے نام سے، چاہے جماعت المسلمین کے نام سے، چاہے دیوبندیت کے نام سے، چاہے بریلویت کے نام سے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے ان سب مسائل پر. میں تراویح کی تو ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ تراویح کی وجہ سے اہل حدیث کو آپ جہنمی فتنہ قرار دینا شروع کر دیں. میں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پورا فرقہ جہنمی نہیں ہوتا، اس کے چند مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہوتے ہیں. اہل حدیث مانتے ہیں ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. وہ اگر وہ یہ کہہ دیتے نا کہ ہم صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے، پھر وہ یقیناً جہنمی فرقہ تھا. لیکن وہ زبان سے کہتے ہیں ہم صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی نہیں مانتے. جب عملی طور پر جب معاملہ آتا ہے نا تو اس میں نہیں مانتے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ عقیدتاً مانتے ہیں، عقیدتاً عملی التزام نہیں ہے، تو عقیدتاً مان رہے ہیں، تو عقیدتاً ماننے کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا ان کو. لیکن یہ ہے بہرحال گمراہی ہے، عملی طور پر یہ گمراہی ہے. اس کو جزوی گمراہی کہہ سکتے ہیں آپ، جزوی گمراہی. تو پراپر مانے. یہ جو چاروں امام ہیں نا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کے فالوورز صحابہ کے اجماع کو حجت مانتے ہیں. تبھی ان میں کوئی فتویٰ آپ کو اجماع صحابہ کے خلاف نظر نہیں آئے گا. یہ کبھی قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کریں گے جس پہ صحابہ نہ چلے ہوں. یہ ویلیو دیتے ہیں صحابہ کو.